ناد علی مظہر العجائب تجد ہو لک فی النوائب کل ہم مغم سینجلی بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی ادرکنی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. جیسا کہ آپ تمام مومنین کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں اسے ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے. اس ایام میں الحمدللہ ساری دنیا میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ مجلس برپا کی جاتی ہے. اسی مجلسوں کا یہ بھی ایک حصہ ہے جو انجمن علمدار حسینی کے جانب سے اس محفل میں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے خطاب فرمائیں گے مولانا عقیل ترابی صاحب. اور میں اپنی نوکری کا آغاز کرنے سے پہلے چند اعلانات آپ ہی کے شہر کے سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ کل شب میں اسی محفل معصومین میں انجمن حبیب حسین کی جانب سے ایک مجلس عزا برپا کی جائے گی شب میں 9 بجے، جس مجلس کو عالی جناب مولانا کلب صادق صاحب خطاب فرمائیں گے. اور بعد مجلس طرح شب بیداری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور اسی طرح انجمن باغ زہرا کی جانب سے باغ زہرا کمپاؤنڈ میں کل شب میں مجلس رکھی گئی ہے. بعد مجلس شب بیداری وہاں بھی رکھی گئی ہے، جسے عالی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اسی طرح انجمن زینبیہ کی جانب سے جو کوسہ میں واقع ہے وہاں بھی مجلس ہے رات میں انشاءاللہ 9 بجے، اور بعد مجلس شب بیداری کا سلسلہ شروع ہوگا. تو آپ تمامی انجمن سے اور مومنین سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کریں. میری گزارش ہے ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں. میں اپنے ان جوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ سب آگے تشریف لائیں. اگر کوئی بزرگ دیوار پکڑ کے بیٹھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ جوان ہیں تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قلب لشکر میں تشریف لائیں کہ باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کریں، کہ باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کریں، پہلے کاغذ اور قلم کو اپنے پاکیزہ کریں. کہ باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کریں، پہلے کاغذ اور قلم کو اپنے پاکیزہ کریں. کہ فاطمہ اس مرکز تطہیر و عصمت کا ہے نام کہ جس کے آنچل پر نصیری کا خدا سجدہ کرے. کہ جس کے آنچل پر نصیری کا خدا سجدہ کرے. میں گزارش گزار ہوں اپنے چھوٹے بھائی حیدر سلموں سے کہ وہ ممبر افروز ہوں. ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے آپ لوگ کریں. بر محمد والے محمد صلوات. اگر میری آواز حیدر سلموں کے کانوں تک ہے تو آئے. بر محمد والے محمد صلوات. یا
حسینیت کے چراغوں کی روشنی زہنا کیا وہ راہ میں بڑھتا گویوں نے کیا وہ راہ میں بڑھتا کرم گویوں نے کہ جیسے تھی ننواسی رسول کی زہنا عزائے شاہ میری زندگی تمام ہوئی زندگی تمام ہوئی نہ اپنے آنوں محمد رو سکی زہنا حسینیت کے چراغوں روشنی زہنا علی کے لال کلاشا تڑپ اٹھا اس دم علی کے لال تڑپ اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی زہنا لہو میں بیڑیاں وہ بھائی کی سفر میں تھام کے دل دیکھتی رہی زہنا حسینیت کے چراغوں کی روشنی زہنا فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے
کہ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے وہ جو اپنے باپ کی پہچان ہے کہ تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب شیان نذیر سے کہ وہ ممبر افروز ہوں پر محمد والے محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یہ دیتی ہے مرقدو سے زہرا صدا، میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ مسلمانوں میری خطا، میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ بتائے کوئی کیوں نہ مجھ سے وفا کی، میں بیٹی نہیں کیا رسول خدا کی؟ مجھے کس لیے دی گئی یہ سزا؟ میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ نہ رہنے دیا چین سے کیوں دہر میں لگائی گئی آگ، کیوں میرے گھر میں ستایا گیا، کیوں مجھے بے خطا؟ میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ میری بے کسی پہ تڑپتا ہے سورج، میرا مرثیہ روز پڑھتا ہے سورج، میں تابہ قیامت کروں گی گلا، میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ جنہوں نے ستایا وہ سائے میں سوئے، ستائے گئے جو وہ دن رات روئے، یہ منصفوں نے انصاف کیسا کیا؟ میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ تم اپنے مکانوں میں آرام سے ہو، تپش کے بنا چین سے سو رہے ہو، غرض بھی کوئی تم کوئی سے ہے کیا؟ میری قبر پر صاحبہ کیوں نہیں ہے؟ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
یہ تھے جناب شایان رضوی صاحب. ایک مطلب چند شعر ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں. شہزادی کے حوالے سے کہ نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر، جہان کن میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ بتا رہی ہے زمانے کو آیا کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ بتا رہی ہے زمانے کو آیا کوثر، کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے، جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ چلو سوال کریں چل کے حر کی خدمت میں، کہ چلو سوال کریں چل کے حر کی خدمت میں، قبول کیا کوئی توبہ ہے فاطمہ کے بغیر. کہ چلو سوال کریں چلو سوال کریں چل کے حر کی خدمت میں، قبول کیا کوئی توبہ ہے فاطمہ کے بغیر. تو قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، کہ قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، اگر یہ قلب دھڑکتا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ قسم علی کی ہے معبود، نہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں، کہ قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے، اگر یہ قلب دھڑکتا ہے فاطمہ کے بغیر. کہ ہر ایک نماز میں تسبیح ہے فاطمہ پڑھیے، ہر ایک نماز میں تسبیح ہے فاطمہ پڑھیے، نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر. کہ ہر ایک نماز میں تسبیح ہے فاطمہ پڑھیے، نماز ورنہ خسارہ ہے فاطمہ کے بغیر. آئیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی مظہر عباس سے کہ وہ ممبر افروزوں پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. نعرہ حیدری، قبر زہرا پر سائے کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. برائے زور یوسف زارا بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیری کے لیے بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. آیت اللہ مرجع علماء اور تمام شان علی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہے بیٹی آپ کے دیوار، در کے در میاں بابا، بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا، بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا. ہے بیٹی آپ کے دیواروں، در کے در میاں بابا، بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا.
کیا ہے ظلم ہائے یہ بھی لوگوں نے مدینے میں، کیا ہے ظلم ہائے یہ بھی لوگوں نے مدینے میں، ارے لگا دی ہے میرے رونے پہ بھی پابندیاں بابا، بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا، اور مجھے مارے جو بے رحمی سے ظالم نے میرے گھر میں، ارے مجھے مارے جو بے رحمی سے ظالم نے میرے گھر میں، میرے رخسار پر ہے تماچوں کے نشان بابا، بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا، مسلمانوں نے تیرے بعد حیدر کو ستایا ہے، مسلمانوں نے تیرے بعد حیدر کو ستایا ہے، گلے میں ڈال کر وہ لے گئے ہیں رسیاں بابا، بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا، اور یہ کہہ کہ چپ ہوئی بلتے نبی تربات پہ اے مظہر، یہ کہہ کہ چپ ہوئی بلتے نبی تربات پہ اے مظہر، نہ ہو پائے گی اب یہ داستان غم بیاں بابا، ہے بڑی تکلیف دیتی ہے یہ ٹوٹی پسلیاں بابا، نعرہ سلام۔ آئیے حضرات، آپ کا انتظار ختم ہوا، ایک شعر اور مولانا کو دعوت دوں گا کہ خطبہ باغ فتق ہے وہ بیان فاطمہ، نجف اشرف سے مولانا محسن سعید نجفی صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے خطبہ فاطمیہ کو پڑھا ہے تو انہوں نے 4 مصرع کہا ہے کہ خطبہ باغ فتق ہے وہ بیان فاطمہ، کہ خطبہ باغ فتق ہے وہ بیان فاطمہ جس کے اندر پھنس گئے ہیں دشمنان فاطمہ، کہ خطبہ باغ فتق ہے وہ بیان فاطمہ کہ جس کے اندر
پھنس گئے ہیں دشمنان فاطمہ اور گنبد خضرا میں ان دونوں کو مدفن مت سمجھ، کہ گنبد خضرا میں ان دونوں کا مدفن مت سمجھ، مصطفیٰ کی قید میں ہیں قاتلان فاطمہ، کہ گنبد خضرا میں ان دونوں کا مدفن مت سمجھ، مصطفیٰ کی قید میں ہیں قاتلان فاطمہ، کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام کہ پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے، کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے، کہ دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے، کہ اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا جناب عقیل ترابی صاحب کی خدمت میں کہ وہ افروز ممبر ہوں، آپ ان کا استقبال ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ لوگ آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد اللهم لعن قاتلیک یا فاطمة الزہراء، اللہم لعن قاتلیک یا فاطمة الزہراء، اللہم لعن قاتلیک یا فاطمة الزہراء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا۔ برادران عزیز، نوجوانوں کی ایک انجمن جو اس ممبرہ میں ہے، ہر سال کی طرح مثال بھی شہزادے سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بالخصوص ان کے یوم شہادت پر شب شہادت کے عنوان سے جناب سیدہ عالمیان کا پرسہ بارگاہ معصومین میں پیش کرنے کے لیے اس جگہ پر مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ الحمدللہ پورے ممبرہ میں ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے مجلسوں کا سلسلہ اپنی جگہ پر رواں دواں ہے۔ پروردگار
جو لوگ بھی ایام عزائے فاطمیہ میں دام، درہم، سخن، طاقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی مدد کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عنایت فرما۔ یہ جتنے نوجوان ہیں پروردگار جو مجلس میں شریک ہیں، پروردگارہ ان کے مستقبل کو شہزادی کے واسطے سے روشن فرما۔ یہ جتنے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں پروردگار، کسی ذلیل کے سامنے ان ہاتھوں کو اٹھنے کی توفیق عطا نہ کرنا۔ پروردگارہ ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جنت البقیع سے لے کر نجف اشرف اور نجف اشرف سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر کاظمین و سامرہ سے ہوتے ہوئے مشہد مقدس تک کی زیارت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خود برادر عزیز، ایک حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ آپ جانتے ہیں، اور اس لیے نہیں جانتے کہ آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھنا جانتے ہیں۔ آپ فرش عزا کے عادی ہیں، آپ فرش عزا پر آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کچھ لے کر جائیں۔ اور آج جس ذات مقدس کا اور جس شہزادی کا تذکرہ ہونا ہے، اس شہزادی نے آپ کے سروں کو اٹھایا ہے، لہذا جتنی دیر تک مجلس میں رہیے کوشش کیجئے کہ اس شہزادی کے فضائل کو ویسے سنیے کہ جیسے سنے جانے کا حق ہے۔ لہذا شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے حوالے سے، ان کی رفعتوں کے حوالے سے، ان کی بلندیوں کے حوالے سے، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے، اور میں ممبر سے آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی فضیلتوں کا کیا تذکرہ کیا جائے کہ جہاں پر فضیلت بھی جا کر فضیلت پاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز توجہ فرمائیے گا، تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے ساتھ ہو جائیں، میرے ہمراہ ہو جائیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں آپ کی ذوق سماعت کے حوالے موبائل تو رکھ کے سنیے، ایک 40-50 منٹ کی بات ہے، اگر اس میں بھی موبائل نہ چھوٹا تو پھر مطلب نہیں ہے مجلس کا۔ صلوات بر محمد والے برادر عزیز، لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ دنیا سے بالکل جدا ہو کر شہزادی سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے حصار میں آ جائیں، ان کی فضیلتوں کے حصار میں آ جائیں، اس لیے کہ ضرورت ان کی دنیا میں بھی ہے۔ ارے بولے نا، اگلا جملہ تو آپ کو بولنا ہے۔ ان کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، اور فاطمہ کو فاطمہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو آخرت میں شفاعت کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے حوالے سے، لہٰذا ایک حدیث جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے ہر اعتبار سے فضائل کمال اہل بیت علیہ السلام، خاندان عصمت و طہارت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کا روز شہادت اور مسلمانوں کو خبر نہیں۔ کمال ہے غوث کے نام کا دن منایا جاتا ہے۔ ارے بھائی اب آپ نہ بولے تو میں کیا کروں گا؟ آپ غوث آپ چھوڑیے، کہاں بہت دور تک جاتے ہیں، یہیں پر تھوڑی دور پر درگاہ ہے، یہاں پر غوث جو آپ کے درگاہ جو ہے فخر الدین شاہ بابا کی جو درگاہ ہے، وہاں پر بھی میلہ لگتا ہے، وہاں پر بھی عرس لگتا ہے۔ سوچئے رسول اللہ کے جو فقط چاہنے والے ہیں ان کا نام تو منایا جائے، ان کا دن تو منایا جائے۔ آپ اجمیر چلے جائیے، خواجہ معین الدین چشتی جس نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، ان کے نام کا عرس منایا جائے۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، نوجوان قوم کے ذرا متوجہ ہو جائیں، آپ ذرا غور کریں، ان کے نام کا عرس منایا جائے۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہ جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، شہزادی سلام اللہ علیہ کہ جو مولا کائنات کی زوجہ ہیں، شہزادی سلام اللہ علیہ جو حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ ارے ذرا توجہ فرمائیں،
شہزادی سلام اللہ علیہ جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی لخت جگر ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ کہ جو چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک کی ماں ہے. صلوات بر محمد والے محمد. ذرا مت رو بھیا، سلامت اور شہزادی تم سے راضی ہو انشاءاللہ. آپ توجہ فرمائیے، یہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہیں. آپ ذرا بتائیے کہ کون ہے ملت مسلمہ میں رسول اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے عشق کرنے والے، رسول اللہ کو مان کر اپنے آپ کو دائرہ اسلام تک پہنچانے والے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ سیدۃ النساء کسے کہا گیا؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہے وہ کون ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ جس کے لیے تارا آسمان سے زمین تک آ گیا وہ کون ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ چوتھے خلیفہ کی جو زوجہ ہے؟ ارے ذرا توجہ فرمائے. کیا انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ جس کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے وہ فاطمہ ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ جس کا نکاح علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوا وہ فاطمہ ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ حسن و حسین کی والدہ وہ فاطمہ ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ حلطہ جس کے لیے نازل ہوا وہ فاطمہ ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں جو سچی بن کر آئی؟ صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیں میرا کام ہے اسٹارٹ لے لینا. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ کہاں تک ٹاپ گیئر میں چلیں گے، یہ آپ کا مسئلہ. تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہتا ہوں. کیا شہزادی، اچھا ایک سے ایک حدیث ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو ام ابیہا، لحمہم لحمی دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم، یحزننی ما یحزنہم، حرب لمن حاربہم، سلم لمن. آئے ہائے کیا معززین ممرا. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ تو مجلسیں سنتے ہیں، مجلسی مجمع کہا جاتا ہے. آپ اگر شہزادی کے نام کو ایسے سنیں گے تو مجھے حیرت اور منزل استعجاب تک جانا پڑے گا. یہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ رحمت للعالمین، منصر، طٰہٰ، بشیر، نذیر، سراج مستقیم، سراج منیر ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی. تم نے قسم کھائی ہے کہ نہیں بولوں گا؟ تمہارا بھائی ہوں، کم سے کم تم ہی واہ واہ کر دو. عجب. مل کر بولیں، مل کر شہزادی کے بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو. حیدری آباد رہیں، سلامت رہے. تو شہزادی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا فاطمہ تو امو فاطمہ. ہوس فاطمہ؟ فاطمہ اپنے. ہاں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس ہے؟ نا یہ مجلس صرف نہیں ہے، یہ لیکچر ہے. یہ صرف لیکچر نہیں ہے، یہ ایک درس ہے. آپ فقط سمجھتے ہیں یہ درس ہے، نہ یہ طریق حیات ہے. یہاں دستور زندگی کو سمجھایا جاتا ہے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر کوئی دائیں بائیں کرے گا تو یہاں ممبر پر بیٹھے ہوئے استاد کے لیے لازم ہے کہ وہ شاگرد سمجھتے ہوئے ڈانٹ کر کہے ادھر دیکھو. آئے ہائے ذرا توجہ فرمائے نا، متوجہ ہے. لہذا فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ اپنے. کیا فاطمہ شہزادی سلام اللہ علیہ کیا؟ توجہ فرمائے، تھوڑی دیر ساتھ رہے. یا علی خدا صحت دے بیٹا تمہیں. جو سادات یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی والدہ کا تذکرہ ہے، اور جو ہم لوگ ہیں جو نان سید ہیں ہماری شہزادی کا تذکرہ ہے. تو غلام زادہ شہزادی کے نام پر بولیں، اور جو اولاد سادات ہے وہ اپنی والدہ کی عظمت کے لیے بولیں. خاموش کسی کو نہیں رہنا ہے، توجہ فرمائیے گا. غلام زادے بھی بولیں اور جو شہزادے ہیں وہ بھی بولیں، اس لیے کہ حق دونوں طرف برابر کا ہے. تشریف لائیے حکیم صاحب، تشریف لائیے. ایک صلوات پڑھ دیں مولانا، آگے آ جائیے. تشریف ایک صلوات پڑھنے میں جڑ کر بابا پلیز آ جائیے.
ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. تھوڑا کھسک آئیے, کھسکتے آئیے تھوڑا سا. لہذا برادر جیو, کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ اپنے باپ کی, فاطمہ اپنے باپ کی. عجیب حدیث ہے, کون سمجھا؟ کون سمجھا اس حدیث کو؟ ہے کوئی؟ اچھا, یہ جو اس میں ایک لفظ ہے اوم کہا جاتا ہے ماں کو. 3 بڑے مشہور نام شہزادی کے لفظ اوم سے ہیں. ایک وہ جو آپ نے سنا ام ابیہا, ایک وہ جو ام الائمہ, ایک وہ جو ام المعصومین, اور ایسے 70 نام ہیں جو لفظ ام سے شروع ہیں. ایسے کتنے نام ہیں؟ 70 نیمز ایسے ہیں کہ جو لفظ ام سے شروع ہیں. توجہ فرمائیے گا. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں بیٹی بھی اپنے باپ کی ماں ہوتی ہے؟ چلیے میں بھی آپ کو دیکھ ہی لیتا ہوں. جب یہی طے ہے کہ یوں دیکھا جائے گا تو میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ مجھے دیکھیے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی, یہ گرتے ہوئے پسینے کی قسم ہے, توجہ فرمائیے گا. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو, اور پھر رسول اللہ کا یہ قول جس کے دہن پر وحی کا تالا ہے, یہ تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہاں سے وحی کا نزول نہ ہو جائے. اگر یہ کہہ رہے فاطمہ تو ام ابیہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے بارے میں اگر کچھ کہا جا رہا ہے تو سننے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت. فاطمہ تو ام ابیہا, کیوں کہا گیا فاطمہ کو ام ابیہا؟ اسی ٹاپک کو سن لیجئے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے فضائل کے اعتبار سے ایک سوال کہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے خود اپنی ماں کیوں کہا, اپنی بیٹی کو ماں کا لقب کیوں دیا, اسی کیوں کا جواب سن لیجئے اور مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. توجہ فرمائیے گا ایک ایک جملے پر. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے فاطمہ تو ام ابیہا. اتنا ریپیٹ کیجئے کہ یہ بھی یاد ہو جائے, ترجمہ بھی یاد ہو جائے. فاطمہ تو ام, بولو بیٹا, فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. کیوں کہا رسول اللہ نے؟ اب جب ہم عربی گرامر کی طرف گئے اور ہم نے کتاب اٹھا کر دیکھا تو ام کا مطلب فقط ماں نہیں ہے, ام کا مطلب فقط ماں نہیں ہے. ام کہتے ہی اس کو ہے جو اصل ہو. میں ابھی پہنچا نہیں پایا اپنے دوستوں کو جو ٹین ایجر سے 16 سال کے, 18 سال کے, 22 سال کے, 24 سال کے, ہم سن کم سن, میرے دوست, میرے بھائی, میرے احباب, توجہ فرمائیے گا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں. ماں کا مطلب فقط یہ نہیں کہ جو پیٹ سے جنے, ماں کا مطلب ہے جس کو اصل کہا جائے. ارے بچپنے میں پڑھا تھا, کیا ٹرانسلیٹ کروں؟ بچپنے میں مولوی صاحب نے پڑھایا اصول دین. ارے ذرا بولیے نا. اصول دین 5 ہیں, فروع دین. جب اصول دین پڑھایا تو یہ کہا کہ دین کی جڑیں, یہی تک لے کر آنا چاہتا تھا. جب اصول دین پڑھایا, جو نہیں پڑھتا وہ نہیں سمجھے گا. ارے ذرا توجہ فرمائیں. جس نے مولوی صاحب کے پاس جا کے پڑھائی نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا کہ اصول دین کا مطلب کیا ہے؟ جو مولوی صاحب کے پاس گیا ہے, جن کے ماں باپ جو ہے وہ ڈنڈے کی چھاؤں میں لے کر گئے ہیں. ارے ذرا توجہ فرمائیے. ہاں, جو گیا مولوی صاحب کے پاس وہ سمجھے گا. اصول دین یعنی دین کی جڑیں. اس کا مطلب ایک تو واضح ہو گیا,
کہ اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ. اب کہاں تک لے کے چلوں میں آپ کو؟ اصل کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ جڑ. کا مطلب ہوتا ہے اصل. اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ. اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ فاطمہ اپنے باپ کے لیے ہائے ہائے فاطمہ اپنے باپ کے لیے جڑ ہے، اصل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا محمد تمہیں پیدا نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ علی کو پیدا کرتا نہ رسول کو پیدا کرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. فاطمہ اصل ہے. سلامت، خدا صحت دلال. جیو خوشباش انشاءاللہ. شہزادی سلامت رکھے، زندگی آپ سب لوگوں کو عنایت فرمائے، سلامتی کے ساتھ وبا بلا آفات سے محفوظ رکھے. فاطمہ اصل ہے، اصل. یہ کیوں کہا؟ جب اس کا آپ جواب آپ تک پہنچے گا نا تو آپ کی طبیعت جو ہے اس میں تاریخ کے حوالے سے ایک عجیب بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ کی طبیعت مچل جائے گی. توجہ فرمائیے گا. کیوں کہا؟ اب آئیے پہلے لفظ اصل پر. اصل فاطمہ کیا ہیں؟ ہاں بھولیے نہیں، فاطمہ کیا ہیں؟ اصل ہے. اصل یعنی ابھی پروف دے دیتا ہوں تاکہ میری بات یہ جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا اس تک پہنچ جائے. بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کے ہاں شب جمعہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ کیا؟ ہاں بھائی ماشاءاللہ بولا تو آپ نے. حدیث قصہ اور دعائے کمیل. دعائے کمیل جس میں بندہ اپنے پروردگار کی تعریف کر رہا ہے. حدیث قصہ جس میں پروردگار اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے. آئے آئے اب اس سے اچھی ڈیفینیشن نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا. تو ایک ہے حدیث قصہ اور ایک ہے دعائے کمیل. آئیے مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے اصل. مسئلہ کون سا چل رہا ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ کیا ہے؟ اصل ہے. اب جب حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں تو اس حدیث قصہ میں کیا ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور یہ بات کس کے دروازے پر کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کے چہرے کی رمق بتا رہی ہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے. توجہ فرمائیے گا. بڑی لطیف سی بات ہے، بڑی نازک سی بات ہے. اپنے سننے والے مجمع تک چاہتا ہوں کہ یہ میری بات پہنچے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے، ایک لفظ ہے جسم، ایک لفظ ہے جسد، ایک لفظ ہے بدن. آپ جب زیارت وارثہ پڑھیں گے وَعَلَىٰ أَجْسَامِكُمْ وَعَلَىٰ أَجْسَادِكُمْ، رسول اللہ نے جسم نہیں کہا، جسد نہیں کہا. میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا کہ تم اپنی چادر لے آؤ. مجھے یہی تک لے کر آنا ہے. آج شب شہادت چاہتا ہوں کہ فضیلت کا ایک رخ اپنے نوجوان دوستوں کی بارگاہ میں یہ اس طریقے سے پیش کروں کہ ان کے دل و دماغ میں عظمت شہزادی عالمیان اس طریقے سے بس جائے کہ ہر چوراہے پہ سمجھانے والا کبھی سمجھا نہ پائے. اور یہ یقین کامل ہے، یہ فرض عزا ہے. الحمدللہ اس پر سے اٹھ کر جانے والے کو کہیں پر بھی کوئی سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہیں پر اتنا سمجھا دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ساتھ چلیے گا. توجہ. شہزادی سلام اللہ علیہ سے کہا چادر لے آؤ. سوال، کیا شہزادی سلام اللہ علیہ کی چادر رسول اللہ کو شفا دے دے گی؟ ارے بولے نا، شرما کیوں رہے؟
کیا شہزادی سلام اللہ علیہا کی چادر رسول اللہ کو شفا دے دے گی؟ دے سکتی ہے؟ کہا مولانا بالکل دے سکتی ہے۔ کیسے؟ کہا اگر یوسف کا کرتا، یہ ہے سننے والے لوگ، یہ ہو گئی قیامت کی بات، اگر یوسف کا کرتا یعقوب کو شفا دے سکتا ہے تو زہرا کی چادر رسول اللہ کو شفا، بیٹا سمجھ رہے ہو کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ ٹھیک، رسول اللہ کو شفا دے سکتی ہے۔ توجہ، اچھا اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا نہیں جیسے پلاننگ ہے پوری؟ مگر یہ ہماری نہیں ہے، اس کی ہے۔ آپ کو حدیث کے ساتھ پڑھتے وقت لگتا نہیں کہ یہ پلاننگ ہے؟ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کہ جیسے ہی رسول اللہ تشریف لائے تھوڑی دیر کے بعد کائنات کو ہریالی بانٹنے والا آ گیا۔ ارے یہ معززین مورد ہے، توجہ فرما لے، جسے حسن سبز قبا کہتے ہیں، جو کائنات کو ہریالی دینے کے لیے آیا۔ شہزادے امام حسن تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میرے نانا یہیں کہیں ہیں لگتا ہے۔ کہاں؟ چادر کے نیچے۔ اب امام حسن چلے گئے چادر کے نیچے۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اصل کیسے ہیں؟ اسی سوال کا جواب ہے، توجہ فرما لیجئے۔ اور اس کو کیوں کہا، یعنی کیوں کہا اس لفظ کو، لفظ کو رسول اللہ نے کیوں کہا، اس کی بھی وضاحت کروں گا، لیکن اس حدیث کے ساتھ اس واقعے کے بعد توجہ فرمائیے گا۔ امام حسن آئے، تشریف لے گئے چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، ادھر دیکھو، تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، اور اس کے بعد وہی سیم سینٹنس، جملہ تک نہیں بدلا، مجھے اپنے نانا کی انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ بھئی یہی تو جملہ ہے۔ ارے بھائی کچھ غلط تھوڑی پڑھ لو جو آپ یوں دیکھ رہے ہیں مجھے، یہی تو جملہ ہے نا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اے امبا، ہم ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جیسے ہمارے نانا یہیں کہیں ہیں موجود۔ اور اس کے بعد امام حسن کے بعد امام حسین بھی تشریف لے کر گئے۔ پھر آئے مولا کائنات حلال مشکلات، سلام کے بعد جواب سلام، اور اس کے بعد وہی جملہ۔ جب سلسلہ ایک ہوتا ہے، ہمارے یہاں چار رنگ کے نہیں، توجہ فرمائیں، ہمارے یہاں چار رنگ کے نہیں ہیں کہ چار مسلح ہیں تو چار باتیں الگ۔ بولتے چلے تاکہ لگے۔ علی سلامت رہے آپ لوگ شہزادی کے واسطے سے۔ کیا ہوا؟ یہ آئے، انہوں نے کہا نانا کی خوشبو، یہ آئے، انہوں نے کہا نانا کی خوشبو، حلال مشکلات مولا کائنات کل ایمان۔ ہاں، فرزند ابو طالب، فرزند جناب عمران علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں چادر کے نیچے۔ پھر جناب زہرا ارشاد فرماتی ہے جو بنی ہوئی صدیقہ نہیں ہے، جو بنی ہوئی صدیقہ نہیں ہے، مباہلے کا میدان گواہ ہے کہ جس کو اللہ نے صداقت کی شیلڈ دی ہے، وہ آئی رسول اللہ کے پاس، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس کے اندر آ جاؤں؟ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ چادر کے نیچے، اور جب یہ چادر کے نیچے گئی، یا ملائکتی وسکان سماواتی، آہا یا ملائکتی، پتہ نہیں وجد میں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جذبے میں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جوش میں ہے کہ نہیں ہے، مگر حدیث قصہ کو یوں ہی کوٹ کیا گیا، یوں ہی بیان کیا گیا، یوں ہی روایت کی گئی کہ جب فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، تو آواز قدرت آئی، اے جبریل جھولا
جھولا جھلانے انہی کے در پر گئے. ارے ذرا توجہ فرمائیں. اے جبریل جھاڑو لگانے انہی کے در پر گئے. اے جبریل مسکین کی صورت اسی در پر گئے. اے جبریل یاد کرو فقیر بن کے اسی در پر گئے. ارے ذرا توجہ فرمائیں. اے جبریل یاد کرو فرشتے اسی در پر جاتے. ہے کون یا رب ومن تحت الکسا فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یعنی فاطمہ ہے اصل. آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو. صلوات بر محمد و آل محمد. آواز قدرت ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا فاطمہ ہے. ارے بڑا زور ہے اس جملے میں. آپ اس کو یوں ہی جلدی جلدی پڑھ لے جاتے ہیں. یا رب من تسلم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات کیسے پڑھتے ہیں سے کیسے ایسے ہی نا. آپ اس کی ٹون ذرا ملاحظہ کریں. فاطمہ ہے. ابھی گئے تھے یہ انجمن کے نوجوانوں نے ایک صاحب کو بھیجا تھا ہمارے گھر پر کہ جہاں مولانا کو لے کر آؤ. تو یہاں ہمارے بمبئی کا ایک سسٹم ہے کہ ہم لوگ لباس اپنا جو ہے وہ بیگ میں لے کے چلتے ہیں. جہاں جاتے ہیں وہاں پہن لیتے ہیں اور پھر ممبر میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بمبئی عروس البلاد کی ایک تہذیب ہے اپنی. ٹھیک ہے. اور اگر آنے جانے کے انتظامات کو بہتر کیا ہے تو گھر سے ہی مولانا بن کے نکلتے ہیں. ارے ذرا سمجھے میری بات بھائی. یہ ایک تہذیب ہے بمبئی کی. ٹھیک ہے. ہم آئے یہاں پر ہاتھ میں بیگ لیے ہوئے. ایک صاحب ہم کو نہیں جانتے تھے. مثلا الحمدللہ تقریباً لوگ جانتے ہیں. ایک صاحب ہم کو نہیں جانتے. کون ہے؟ مولانا ہے. بولیے نا کون ہے؟ مولانا ہے. مولانا ہے. ٹون بدل گئی. فاطمہ ہے. اب آپ کا مقدر ہے. آپ چاہے جیسے بولے. آپ کے جدہ کا تذکرہ ہے. آپ کی شہزادی کا تذکرہ ہے. آپ کی والدہ کا تذکرہ ہے. آپ چاہے جیسے سنیں. کون ہے؟ فاطمہ ہے. اب اس کے بعد نام نہیں. سنو بیٹا ادھر دیکھو. ادھر دیکھو. فاطمہ ہے. پھر اس کے بعد نام نہیں. فاطمہ کے بابا ہیں. بولتے رہیے توجہ. فاطمہ ہے. فاطمہ کے بابا ہیں. فاطمہ کے شوہر ہیں. فاطمہ ہے. فاطمہ کے بابا ہیں. فاطمہ کے شوہر ہیں. بخدا اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ رات بھر پڑھو اس کا مزہ نہیں جائے گا. فاطمہ ہے. فاطمہ کے بابا ہیں. فاطمہ کے شوہر ہیں. فاطمہ کے بیٹے ہیں. آج تک کائنات کا یہ دستور ہے کہ جو جتنی شہرت رکھتا ہے اسی کے نام سے پہچانوایا جاتا ہے. آخری فرد تک توجہ. یہ آخری فرد تک جو نوجوان بیٹھے ہیں ذرا توجہ دے دیں. توجہ فرمائیے گا. جو جتنی شہرت رکھتا ہے. یہاں میرے فرزندان بیٹھے ہیں. یہاں یہ دو چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. تھوڑی دیر کی اشاعت کرنے لگے. مولانا کے بیٹے. باہر نقاب سے گزرتی ہوئی ایک خاتون کم وہ ہو مولانا صاحب کی زوجہ ہیں. ایک ضعیفہ مولانا صاحب کی والدہ ہیں. ارے ذرا توجہ فرمائیے. ڈی ایم صاحب کی بہن ہے. سب انسپیکٹر کی اماں ہے. نیتا جی کی زوجہ ہے. ارے ذرا توجہ. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ صنف مخالف صنف نسواں کو ہمیشہ مرد کی ذات سے پہچانوایا گیا. فلاں کی زوجہ
فلاں کی بیٹی، فلاں، اور ایک کہاں ہے معززین ممرہ، فلاں کی بہن، مگر یہ اکلوتی کائنات میں سیدۃ النساء ہے۔ بھائی جو نہ بولے گا وہ محشر میں شہزادی کو منہ دکھائے، ہم سے مطلب نہیں ہے۔ مل کے بولے، مل کر، سلامت رہے آپ۔ شہزادی یہ جو ہاتھ بلند ہے تیری بارگاہ میں کسی ذلیل کے سامنے نہ اٹھے، آباد رہے، سلامت رہے۔ سنیے گا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے، اے اللہ میاں، رسول اللہ، مولا کائنات، حسنین کریمین علیہم السلام سب موجود، مگر یہ یہاں فاطمہ سے تعارف کیوں؟ کہ کل کو پاسبل ہے کہ کچھ لوگ کہہ دے ہم بھی اہل بیت میں، 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 آئے آئے ذرا توجہ فرما لیں، ہم بھی اہل بیت میں، ہم بھی اہل بیت میں، ہم بھی اہل بیت میں۔ ہو سکتا ہے کل کو کہہ دیں کہ بھائی ہم ان کے چونکہ ہم نے ان کو بیٹی دی ہے لہذا اہل بیت میں، چونکہ میں ان کے ساتھ رہتی ہوں ہم بھی اہل بیت میں، ہم روز گھر میں آتے جاتے تھے ہم بھی اہل بیت میں۔ کہا دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، رشتہ دار رسول اہل بیت نہیں، رشتہ دار بطول۔ مل کر آج کا تو دن ہے کہ جہاں آپ کو اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، سادات کرام کی والدہ، یہ جتنے بھی شیعان اہل بیت ہیں جو ان کے در کے غلام ہیں، ان کی شہزادی کا تذکرہ آج بھی نہ بولے تو کہاں بولو گے؟ امک کا بھی اسماعی فن کیا جائے گا، اب تمہیں پکڑ کر ہلایا جائے گا کہ سنو اور سمجھو، یہ فاطمہ کا مسئلہ ہے، یہاں گونگے پر بھی لازم ہے کہ وہ بولے۔ آپ سمجھے میری بات؟ یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا مسئلہ ہے، یہ ان کے حق کا مسئلہ ہے۔ تو فاطمہ کون ہے؟ اصل ہے، پروف کیا ہے؟ کہا اٹھاؤ حدیث قصہ، دیکھو فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کے اصل ہونے کی دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ نبوت اپنی جگہ، ولایت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، مگر جس کے ذریعے پہچنوایا جائے اسے فاطمہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب اس سوال کا جواب اور مجلس مکمل۔ سوال کیا ہے؟ کیوں کہا رسول اللہ نے فاطمہ تو ام ابیہا؟ اے معززین ممرہ، آپ کی سماعتوں پہ بڑا ناز کرتے ہوئے یہ بڑا خوبصورت سا ایک تحفہ ہے جو شب شہادت شہزادی سلام اللہ علیہ شہزادی کے نام پر عقیدت کے ساتھ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں کو ایک عظمت حامل، ماں کو ایک عظمت حاصل ہے، ماں عظمتوں کی حامل ہوتی ہے۔ مثلا کچھ دوست راستے میں مل گئے اور کچھ ایسی باتیں بولنے لگے جو دوست سے اکیلے میں بولتا ہے، اماں ساتھ ہیں۔ دوست سے جس طریقے سے مذاق کرتا ہے، اے چپ رہو، اماں ساتھ ہیں،
نہ بولو، اماں ساتھ ہیں، خاموش رہو، اماں ساتھ ہیں، بھائی ہر جگہ نہیں، اس لیے کہ بات جب تک گھر کیا تب تک خاموش کہ اماں ساتھ ہیں، لیکن اگر بات میدان کی ہو، ہاں پھر یہ نہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں اور کیا، نا جو علی کے مقابلے میں ہے، ہاں یہ سمجھ لیجئے، توجہ فرمائیے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب آئیے اصلی جگہ پر، میں ایک اشارہ دے چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ اپنے باپ کی، ہاں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ حدیث صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ اب میں اپنی زبان میں اگر بولوں گا تو پھر آپ مسکرائیں گے، یہ حدیثیہ کھاری ہم ہی لوگ کھاتی رہے کہ سب کے کھاتی رہے؟ ارے بولے نا بھائی، کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی حیدری، رسول اللہ کی یہ حدیث سب کے لیے ہے، یعنی جو لوگ بھی رسول کو رسول مانتے ہیں، بآخری جملہ اور آخری فقرہ اور مجلس مکمل، جو لوگ بھی رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے۔ اب چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ زوجہ، سنی بات پہنچی تم تک؟ چاہے وہ صحابی ہو چاہے، پھر سے بولیے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ تابعین ہو چاہے تبع تابعین، چاہے وہ محدث ہو یا محدثین، چاہے وہ تاریخ نویس ہو چاہے کاتب وحی، ارے ذرا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث سب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی حدیث، جو باہر والے ہیں ان کے لیے بھی حدیث۔ تو کوئی یہ نہ ہے کہ ہم سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں، اس لیے کہ بعض لوگ قرآن مجید کی آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ کچھ نہ کہیے اس لیے کہ وہ فضیلت میں بہت زیادہ۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ رسول کی زوجہ ہیں۔ ارے ذرا توجہ، وہ رسول کی زوجہ ہیں تو رسول اللہ کی زوجہ ہیں، امہات المومنین ہیں، مگر وہ فاطمہ سے فضیلت میں کم اس لیے ہے کہ یہ رسول کی ماں ہے۔ آئے ہائے، کاش کہ ہاتھ سننے کا حق ادا کر دیا ہوتا آپ نے۔ اس لیے کہ یہ رسول کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو جتنی زوجہ ہیں ان کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ ہم فاطمہ کی ماں ہیں۔ کہا نہیں، پہلے سے ماں بنا دیا تاکہ تم اماں نہ بنو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آخری جملہ مجلس مکمل۔ حیدری با برادری عزیز، یہ اس لیے کہا تاکہ کوئی قوم میں ایسا کھڑا ہو کر نہ کہے ہم خدا اماں ہیں۔ کہا نہیں، تم اپنے آپ کو اماں کہو ٹھیک ہے، مگر میں فاطمہ کو وہ درجہ دے کر جاؤں گا کہ سوائے خدیجہ کے، آئے میں قربان آپ کی سماعتوں کے، سوائے بی بی خدیجہ کے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم فاطمہ کی ماں ہیں۔
اس لیے کہ فاطمہ کی ماں ہونا شرف ہے. اب پتہ نہیں کیسے سنا آپ نے یہ جملہ. فاطمہ کی ماں ہونا یہ شرف ہے. اب شرف ہے، چلیے ایک جملہ اس پر بھی کہہ لیتا ہوں اور میں اس کو مکمل. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ، روایتیں ہیں میرے پاس، تقریباً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اس موبائل میں 5 کتابیں، جس میں صحیفہ فاطمہ نام کی بھی ایک کتاب ہے، جس میں سیرت فاطمہ نام کی بھی ایک کتاب ہے، جس میں خصائص فاطمہ نام کی بھی کتاب ہے. توجہ فرمائیے، اس میں کتابیں ہیں. جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ماں ہے شہزادی جناب زہرا کی، ان کی والدہ بی بی خدیجہ، نا کاش کہ میں اپنی بات پہنچا لے جاتا. بی بی خدیجہ جب تک باحیات رہی، فاطمہ کی ماں ایسی تھی کہ رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور یہ فاطمہ کی ماں ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ اکلوتی ایسی بیوی ہے رسول اللہ کی کہ جن کا نکاح بھی ملا، بارات بھی ملی. یہ اکلوتی ایسی ہے. لہذا اگر کچھ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کی عمر مبارک، پتہ نہیں کیوں لوگ اتنا عمر کے پیچھے پڑے، سمجھ نہیں آتا میرے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک اور اس پر تذکرہ تبصرہ کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھئے ذرا کھل کے بولو کہنا کیا چاہتے ہو. کہا جی وہ تو بیوہ تھی. ہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں میری مجلس کے بعد، ان سے بھی پوچھ لیجئے، یہ روایتوں میں ملتا ہے اور لکھا ہے. اجی وہ تو بیوہ تھی. ہم نے اور کتاب کا ورق پلٹا، کہا کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، وہ بیوہ نہیں تھی، وہ مطلقہ تھی. بیوہ اور مطلقہ دو الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کا الگ الگ معنی ہے. بیوہ اسے کہتے ہیں جس کا شوہر مر جائے، مطلقہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا شوہر اسے طلاق دے دے. تمہارا آپس میں اس بات پر اختلاف کرنا، معززین ممرہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ایک خوبصورت ترین جملہ کرنے جا رہا ہوں. تمہارا آپس میں اس بات پر اختلاف کرنا کہ وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود نہیں پتا فاطمہ کی ماں کیا ہے. اور سنیے ہمارا عقیدہ اس سہانہ میں علمدار حسینی انجمن کی جانب سے نوجوانوں نے جو یہ مجلس شب شہادت کے عنوان سے رکھی ہے، پورا تاریخی جملہ، اور وہ تاریخی جملہ یہ ہے کہ خدیجہ نہ بیوہ ہے، خدیجہ نہ مطلقہ. عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ نہ ہم بیوہ مان سکتے نہ ہم مطلقہ مان سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کو فاطمہ کی ماں ہونا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. حیدری. مجلس مکمل ہو گئی. یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کائنات کی افضل ترین شہزادی. کاش کے لوگ تذکرہ کرتے، کاش کے لوگ بیان کرتے، چوراہے چوراہے پر سب کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر بی بی خدیجہ کا تذکرہ نہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھگڑا کہاں تک جا رہا ہے. سمجھئے آپ میری بات؟ بھائی سب کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ بی بی خدیجہ کا تذکرہ روایتوں میں ہے کہ جب بھی رسول اللہ کہتے تھے خدیجہ، شہزادی کا نام لیتے تھے، مادر فاطمہ کا نام لیتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے تھے ابھی تک نہیں بھولے. کچھ لوگ کہتے تھے ارے ضروری ہے کہ نام لیا جائے. کچھ لوگ کہتے تھے ابھی تک نہیں بھولے. کہ خاموش. خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا.
خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا. خدیجہ نے اس وقت دولت لٹائی اسلام پر جب لوگ دولت والے نہ تھے. نام کا غنی ہونا اور ہے، اسلام پر مال کا قربان کر دینا اور ہے. آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہے. بی بی خدیجہ بعثت کے 5ویں سال روز جمعہ 20 جمادی الثانیہ شہزادی عالمیان زہرا محدثہ طاہرہ زکیہ ام الائمہ ام ابیہا سیدۃ النساء ام المعصومین مادر حسنین زوجہ علی بنت نبی اس کائنات میں تشریف لائی. کائنات میں عرب میں سب سے عظیم خانوادے کی بیٹی فاطمہ. او ہڈی نسل پر ناز کرنے والوں، فاطمہ نے بتایا کہ نسب کسے کہتے ہیں. اب میں وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا کچھ باتوں کو کہ شہزادی اس کائنات میں کیسے تشریف لائیں. 20 جمادی الثانیہ وہ وقت یہ تھا کہ چونکہ عرب کا ہر بڑا خاندان یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہماری بیٹی کا عقد ہو جائے، مگر چونکہ بی بی خدیجہ کا عقد ہو گیا تھا لہٰذا لوگوں نے بی بی خدیجہ کا بائیکاٹ. اچھا ہمارے رہتے ہوئے تم رسول اللہ کے ساتھ، اب آج کے بعد تم سے نہ بولیں گے، تم سے نہ ملیں گے. مطلب سمجھے؟ بائیکاٹ، آنا نہیں جانا نہیں سب کچھ. بی بی خدیجہ تنہا ہوتی تھی، اکیلے گھر میں ہوتی تھی. رسول اللہ گھر سے باہر نکلتے تھے، بی بی خدیجہ گھر میں تنہا. رسول اللہ گھر میں واپس آئے ایک دن، جب گھر میں داخل ہوئے تو کانوں میں آواز گئی جیسے بی بی خدیجہ کسی سے محو گفتگو ہے. یہ آپ کی سماعتوں پر ہے، چاہے جیسے سن لیجئے. کسی سے محو گفتگو ہے. رسول اللہ آئے، دائیں بائیں نگاہ کی، اے خدیجہ گھر میں کوئی نہیں، کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا یہ جو میرے شکم میں میری بیٹی ہے، یہ میرے لیے انیس ہے، ہمدم ہے، میرے وقت کو اس طریقے سے گزار دیتی ہے اپنی باتوں میں کہ مجھے دن کا پتہ نہیں چلتا. جناب عیسیٰ نے اپنی ماں سے گفتگو کی. جناب مولائے کائنات جب اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے تو جب رسول اللہ آتے تھے، اسد اللہ اپنے ماں کے بطن میں انگڑائی لیتا تھا اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی رسول کے استقبال کے لیے. فاطمہ اپنے ماں کے بطن میں ہے اور ماں سے ہم کلام. حسین اپنے ماں کے بطن میں ہے اور ماں سے ہم کلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے اور ہیں، یہ اور ہیں. بہرحال تفصیل چلی جائے گی بہت دور تک. شہزادی اس کائنات میں آئیں، 5 سال کے بعد ماں اس کائنات سے رخصت ہو رہی ہے. یعنی جس وقت شہزادی سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی، اس وقت جناب بی بی خدیجہ اس کائنات سے تشریف لے گئے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو، ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہو، بار بار جلتے ہوئے در کا تذکرہ کیوں کرتے ہو، بار بار ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو کیوں گنواتے ہو. بار بار یہ جملہ کیوں کہ فضا ارے میری مدد کے لیے آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا. نا تڑپ کے دھنا مچل کے رو، تڑپ کے رو. آج تو ارے پامال شدہ لاش
کربلا سے چل کر آئے گی. ارے لاؤ میری ماں کا پرسا, ٹوٹی پسلیوں کا پرسا, جلتے ہوئے در کا پرسا. جزاک اللہ, اجرکم اللہ, جزاک اللہ خیر الجزا. ارباب اعظام, ہاں شہزادی کے مصائب ہیں. اللہ, آپ سنیں گے, میں ایک روایت سناتا ہوں. روایت کا ایک حکایت جیسی ایک واقعہ ہے. ایک جگہ ایران میں ایک ذاکر مصیبت جناب شہزادی عالمیان کو بیان کر رہا تھا. تھوڑی دیر بھی سر اٹھائیے گا, میں ادھر دیکھیے گا, میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں ادھر دیکھیے گا, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا, ایک جملہ سن لیجئے میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک ذاکر خطیب شہزادی سلام اللہ علیہ کے مصائب کو بیان کر رہا تھا. جب مصائب مکمل ہو گئے تو لوگ گریہ کر رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے, آنکھوں سے آنسو روا تھے. مجلس ختم ہو گئی, سب کا گریہ رک گیا, مگر ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا زار و قطار رو رہا تھا. ماتم ہوا, ماتم رک گیا, مگر اس کا گریہ چالو رہا, شروع رہا. ارباب اعظم سنیں گے, جب پوری مجلس یہاں تک کہ تبرک بھی تقسیم ہو گیا تب تک وہ گریہ کرتا رہا. وہ عالم دین اپنے حجرے سے باہر نکلے, اس آدمی کے پاس آئے, فرش عزا سے اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا اتنا گریہ, کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر. ارے اللہ, ارے شرما کے نہ رہو, میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جتنی مرتبہ ہڈی میں حرکت ہوتی ہے, ارے درد اتنا ہوتا ہے زہرا کی پسلیاں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آئے سرو سینہ پیٹو ارباب اعظام, زہرا کی پسلیاں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ہچکی آئی ہوگی یا آپ نے لمبی سانس لی ہوگی. جانتے ہیں سانس لینے کا اثر پسلیوں میں پڑتا ہے. اللہ 75 دن تک جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر الجزا. خدایا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, خدایا قاتلین زہرا پہ لعنت فرما, بر دشمنان زہرا لعنت بے شمار. ارباب اعظام, ارے یہ رونے کے لیے کیا کم ہے کہ آج ہم جناب زہرا کے قاتلوں کا نام تک نہیں لے سکتے. اے ارباب اعظام, رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی روتے روتے اس کائنات سے, ہاں جزاک اللہ. نا ارے تڑپ کر رو, مچل کر رو, اور جب تابوت اٹھے نا, ارے ماں کا تابوت, شہزادی کا تابوت. ہاں سننا ارباب اعظام, ذرا خیال سے عزت و احترام کرنا, اس لیے کہ یہ حسنین کی ماں کا ہے, امام زمانہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایک دو جملے سن لیجئے ارباب اعظام, ایک دو جملے سن لیجئے. میں مصائب طولانی نہیں پڑھتا, ممرہ کے تقریباً مومنین اس بات کو جانتے ہیں, مگر دو چار جملے آج اگر شب شہادت تک پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا. روایت میں ملتا ہے کہ کچھ ناہنجار, کچھ حرام زادے ایسے تھے کہ جو رسول اللہ جس در پر سلام کرتے تھے اس دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے. ارے اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہا ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے بھاگ لگا دیں گے. کہا اس گھر میں حسنین ہے, دروازے پر آگ لگی. اب جب ملعون نے دھکا دیا, ہاں سنیے, جزاک اللہ, ہاتھ جوڑ کے ایک دو جملے سن لیجیے. جب ملعون نے دھکا دیا, روایت کہتی ہے کہ در و دیوار کے درمیان, در و دیوار کے, در و دیوار, در و دیوار کے درمیان میں زہرا آباد فضا. اے فضا, ارے میری مدد کو آؤ, میرا
زہرا کی بیٹی نے مولا کائنات کو بلایا، علی کچھ وصیتیں ہیں، بچے کم سن ہیں، اے علی میرے بات عقد ضرور کر لینا مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اے علی حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے، اے علی اے علی رات کو اٹھ کر حسین کو پانی پلانا۔ کہا اے فرزند اے بنت رسول ایسی بات نہ کرے، خدا علی میرا وقت آ گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اے علی اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اے علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، اے علی فلا میرے جنازے میں نہ آئے۔ دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار، دشمنان زہرا پر لعنت بے شمار۔ فلا میرے جنازے میں نہ آئے، فلا میرے جنازے میں نہ آئے، فلا میرے جنازے میں نہ آئے۔ علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا۔ ہار باب حضرت لیجیے آخر جملہ۔ علی غسل دینے لگے، چیخ مار کر ہوئے۔ سلمان نے پوچھا مولا، چیخ مار کر کہا زہرا کی پسلیاں، ارے شہزادی کا مصائب، ارے تمہاری ماں کا مصائب ہے، ماں کے مصائب، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ارے زہرا نے کبھی بتایا نہیں، ارباب حضرت غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہوا، سین خانہ میں جنازہ رکھا گیا۔ آپ رو رہے نا، کوئی رونے پہ پابندی نہیں ہے، مگر جب یہ جنازہ اٹھ رہا تھا سسکیاں آئے۔ زینب آؤ ماں کو دیکھ لو، ایک کلثوم آؤ ماں کو دیکھ لو، ایک ننھا سا شہزادہ دور کھڑا، اماں جب تک نہ بلائیں گے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آ جا میرے لال۔ ارے چکیاں پیش کر پالا، تابوت آ گیا، ارے فاطمہ کا تابوت، زہرا کا جنازہ۔